اور آبادی پھر بھی بڑھتی جاتی تھی. ابھی اخبار میں آج ہی تھا کہ خیر یہ جو ہے نا پاکستان کا جب بھی کہانی بیان ہوتی ہے کسی فیلڈ میں، فائنانس ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کی بات ہوتی ہے، نیوٹریشن کی، تو کہتے ہیں پاکستان نیچے سے تیسرا ہے تو اوپر سے چوتھا ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مورٹیلٹی ریٹ زچہ بچہ دونوں کا بہت ہائی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فگر بھی دی ہیں 186 1000 میں سے. لیکن پاکستان ابھی 7 میں کہا گیا کہ 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے. تو اگر سب کچھ ہو رہا ہے، مائیں بھی مر رہی ہیں مورٹیلٹی میں، زچہ بچہ اور بچے بھی مر رہے ہیں، تو یہ آبادی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ 24 سال کا آدمی وہ کہتا ہے 5 بچے ہیں میرے، اور گاؤں میں سے رہتا ہے وہ جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. یو کے میں رہتا ہے وہ. اچھا یو کے میں 5 بچے وہاں پیدا کیے ہیں؟ نہیں، عمر کوٹ کو میں یو کے کہتا ہوں. عمر کوٹ. ہاں عمر کوٹ، ہاں تھر پار کر کے. تو جناب ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو ہم کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جن کی عمریں میرے برابر ہیں یا کچھ نزدیک ہیں، ہم کون سے اسپتال میں ہم پیدا ہوئے ہیں؟ وہی دائی کا سسٹم ہے، وہی گھر کے کام ہیں، نہ نوکر چاکر بہت، نہ کچھ خواتین کے لیے، اور نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے. دائی سب بچوں کو جو تھی وہ آ کے پیدا کراتی تھی، اور آبادی پھر بھی بڑھتی جاتی تھی. تو یہ جو ورلڈ بینک کی اور ان کی WC کی بہت سی اسٹڈیز ہیں وہ تھیوریٹیکل نیچر کی ہیں کافی حد تک، اور جو سوشل کے اندر بہت سے جو ہمارے نارمز ہیں بہت سے وہ نہیں ہوتے. ابھی یہ سوال آپ نے اٹھایا تھا یہ کہ پاکستان پولیو فری کنٹری ہوتے ہوتے رہ گیا. 2000 میں ایک بچہ جو تھا اس کا پولیو نکلا، اب پھر دوبارہ سے 20-21 ہو گئے اس سال سونا جو ہے ابھی تک اس سال میں. تو اگر اس پولیو کو آپ بالکل ہی ختم کر دیں، جو 20 22 25 بھی ہو رہے ہیں، تو بل گیٹس پیسے تو نہیں دے گا پاکستان کو. کتنے سارے پولیو ورکرز ہیں، ان کو جاب ملا ہوا ہے، وہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ یہ بیماری ختم نہ ہو جائے کبھی. وہ بتا رہا ہے کہ وہ تو یہ کہیں گے جس کو یہ ملا ہوا ہے نوکری جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، مل رہے ہیں. اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ پولیو فری بنتا نہیں ہے، کہتا ہے یہ ابھی کچھ اور لوگ نکل آئے. باقی آپ نے کہا پیر فقیر قلندر جعلی حکیم ان کی بھرمار ہے پاکستان میں. تو اگلے روز کوئی پوسٹ ٹھیک ہے، یہ UAE جو ہے اور دبئی ہے، یہ نہ وہاں آستانہ ہے کوئی، نہ کوئی قلندر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرید ہے. آپ نے کہا کہ آئرن ٹیبلٹ جو ہے وہ، اور ہاں جی ہاں وہ کھانے نہیں دی جاتی ہیں بچہ کو، وہ کہتے ہیں بچے کا رنگ کالا ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے میری امی نے کھا لیا ہوگا شاید شاید اس وقت ان کی نالج جو تھی مجھے لگتا ہے پیراسلفیٹ نہ کھا لیا ہو. تو باقی آپ نے صنفی امتیاز کی بات کی کہ ان جنڈر امبیلنس پاکستان میں بہت ہے. میرے خیال سے پاکستان میں اس کے اندر تو بہت ہم پیش رفت کر رہے ہیں. خواتین ہر فیلڈ میں نظر آ رہی ہیں، خواتین بہت اچھے اچھے عہدوں پر ہیں، خواتین اسمبلیوں میں ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے کی نسبت جب پاکستان بنا تھا، پاکستان میں اب خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ صنفی امتیاز ہے یا کم ہے، میرے خیال میں ہم اس میں کوئی ٹھیک ہی جا رہے ہیں. باقی یہ جو اتنے سارے وہ کہتے ہیں کہ آبادی پر اتنے اسپتال ہیں اور اتنے پر ایک ڈاکٹر ہے، یہ تو جب پاکستان بنا تو نہ یہ اسپتال تھے نہ یہ تھا. اب تو بہت بن گئے ہیں، ایک بیسک ہیلتھ پالیسی آ گئی، PHU ہے، یہ فلاں فلاں فلاں. اور بات ہے کہ سرکاری ادارے ٹھیک کام نہیں کرتے، لیکن اوور دی ایئرس تو اس میں بہتری آتی جا رہی ہے میرے خیال سے. تو اور جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے، میری تو رائے یہ ہے جس طرح آپ نے بھی اس کو کہا کہ سندھ میں حکومت جو ہے صحت کے ایشوز پر کافی پیسہ خرچ کر رہی ہے بجٹ کے اندر بھی، اور فیسلٹیز بھی کریٹ کر رہی ہے. ابھی ہمارا NICVD جو ہے وہاں مفت علاج ہے، اور ہمارے جناح پروجیکٹ میں مفت علاج ہے.
تو सिविल अस्पताल है, तो इतना अच्छा स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो बजट बढ़ रहा है इसमें। अब ये जो कचरा कुंडी वाली बात अफसोसनाक आपने कही, अखबार में कभी निकल आता है, कभी कुछ, बड़े अफसोसनाक बात है कि नौज़ायदा बच्चों को लोग फेंक के चले जाते हैं। और सत्तार ईदी साहब ये कहते थे कि मत फेंको, मैंने झूले रखे हुए अपने सेंटरों में, बच्चे को ला के वहाँ डाल जाओ, और फिर जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो आके उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा सिस्टम था। लेकिन अगर आपको याद हो, उनके जनाजे पर बहुत से लोग शरीक नहीं हुए। उलमा उसने कहा कि वो हरामी बच्चों की परवरिश करता था, और वो ये करता था, मतलब उसने ये बयानात दी है। तो जहालत की इंतहा जो फेंकते हैं वो भी, और जो ऐसी बात करते हैं वो भी। पाकिस्तान इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, ये एक आम है जो स्टेबल के लोग ये बातें करते रहते हैं कि हम डाउन जा रहे हैं, जी डाउन जा रहे हैं हर लिहाज से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो है, इट इज़ बेटर देन योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कि नहीं? कि क्या उनसे बेहतर खा रहे हैं, क्या उनसे बेहतर पहन रहे हैं, क्या उनसे बेहतर ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, क्या आपको ज़्यादा फैसिलिटी हासिल हैं? इस सवाल ज़रूरी नहीं कि आप जवाब दें, सोचिएगा। दूसरी बात, बैतुल माल का पॉइंट उठाया रिजवान साहब आपने, कि ये जो लोगों का बैतुल माल, अस्पतालों का, दवाइयों का, उन लोगों को सपोर्ट करता है। हमारे फातमी सेंटर को भी हमने कहा था ये आयरन चलेशन की दवाई के हमारे बजट बहुत होता है, तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया, दे डू, बट इट इज़ नॉट ओनली डोलिंग आउट मनी टू सम इंडिविजुअल्स। चैरिटी इन पाकिस्तान का जिक्र है आपने, कोई एक फिगर पाउंड्स में कोस्ट की, 130 बिलियन आपने हिसाब लगाया है। देखिए बात सुनिए, जो मैंने सुना है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसमें हाईएस्ट चैरिटी होती है। ये आगा खान फिलैंथ्रोपी सेंटर ने रिसर्च की है। अब एक बात है ना ये मतलब करने की, तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये पाकिस्तानी विलिंगली अपने पैसे दे रहे हैं लोगों को, थोड़ा अपने साथियों की, नेबर्स की या किसी की हालत बेहतर बनाने की। इट्स अ प्लस पॉइंट, बताना चाहिए। नाउ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ लेडीज़, बांग्लादेश की मिसाल दी गई। बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में गया जहाँ प्लास्टिक के डोर्स और विंडोज इस टाइप की चीज़ें बनती थी, उसमें ओनली लेडीज़ वर वर्किंग, 8000 लेडीज़। और उसके बाद जापान की इमदाद से बनी थी। 2 फैक्ट्रियों में गया, वो दोनों जापानी इमदाद से बनी थी। एक में जब प्लास्टिक तैयार होता था जो सादा बनाओ और जापानी भेज दो। उसने कहा ये जो है, ये ना पैसे बढ़ाने की बात है इनकी, ना ये है कि लोगों को जेब में पैसे जाएं और उनके हालात इंप्रूव। वी आर डूइंग दिस टू एम्पावर वीमेन। हालांकि वहाँ की औरतें जो हैं, अनलाइक आवर पार्ट, ज़्यादा पर्दा करती हैं, ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। वहाँ की ख़वातीन जो आपने देखा होगा, वो लिबास के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से, कल्चरली उनको थोड़ा मुख्तलिफ है। बाहर निकलती है, काम भी करती हैं। दूसरी बात एम्पावरमेंट की, मतलब ये दुनिया कर रही थी, तो यूनुस साहब ने भी इसको बहुत प्रमोट किया है। यहाँ भी बेदनी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम ख़वातीन को दे रहे हैं पैसे। अब इट नॉट गिवन टू एनी मेल, इट इज़ गिवन टू द लेडी ऑफ द हाउस। तीसरी बात फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, जो आपने कहा कोई तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक औरत को एम्पावर न किया जाए। औरत के एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि खाली वो जॉब मिल रहे हैं, औरतें बाहर आ रही हैं, तमाम फील्ड्स के अंदर औरतें छा रही हैं, और माशाल्लाह देयर नंबर इज इंक्रीजिंग, परसेंटेज इज इंक्रीजिंग। बट अगेन आई आस्क द मेल मेंबर्स अराउंड दिस टेबल, आप जो ज़िंदगी में या तनख्वाह अपनी कमाते हैं या पैसे, कितने अपने पास रखते हैं और कितनी अपनी बेगमात को पेश कर देते हैं? टू रन द हाउस होल्ड, टू स्पेंड मनी, यू ट्रस्ट हर। ये पैसा जो है अपनी तनख्वाह का हार्ड अर्न मैं इसको दूंगा, ये इससे ग्रॉसरीज भी लाएगी, ये खाना भी खिलाएगी, बच्चों की फीस भी देगी, कपड़े भी करेगी, इसमें गुजारा करेगी। तो हम तो सब अपनी तनख्वाहें जो है, अभी एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है? औरतों के हाथ में अपनी तनख्वाह दे देना, ये एम्पावरमेंट ही है। अल्लामा इकबाल ने जो अपने मद्रास में फेमस उनके खुतबात हैं, वो कहते हैं औरत इतना काम करती है घर में, खाना पकाना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, फलां करना, ये करना,
کہ مرد کو اس کی کمپنسیشن دینی چاہیے وہ کہ اتنے کام جو کرے اس کو معاوضہ دیا جائے. باقی میاں بیوی تو اپنی جگہ ہے رشتہ. ایک اور بات میں فائنلی کہہ دوں. آپ نے کہا کہ جہالت جو ہے نا یہ بچوں کو زندہ کرنے گاڑنے کی یا مار ڈالنے کی، اب تک اندر جہالت یہ موجود ہے. یہ دیکھیں وہ تھی جہالت. وہ عورتوں کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے کہ یہ کسی اور گھر میں جائے گی، وہ آر سمجھتے تھے. جہالت تھی وہ. یہ گناہ کی بات ہے. کوئی کسی نے کیا ناجائز بچہ تو لائی کچرا کنڈی میں پھینک گیا. یہ ایک پریولنٹ وہ نہیں ہے کلچرل یا کوئی دماغ میں کہ یہ کہ اس طرح کا. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ہیو ناٹ پروگریس، وی ہیو پروگریسڈ اے لاٹ. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں. نہیں موضوع بہت اچھا ہے لیکن وقت کی کمی اور کچھ پوائنٹس مجھے یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں. بولیے جناب بولیے. جی سب سے پہلے تو امور خانہ داری کے حوالے سے بات کی گئی تو ہمدرد پبلک اسکول میں اب بھی جو بچیاں ہیں ان کو امور خانہ داری، ان کی صحت اور صفائی سے متعلق خاص طور پہ تعلیم ابھی بھی دی جاتی ہے. دوسری بات یہ میڈم سعدیہ کی سربراہی میں ہی سارا کام ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو لڑکیوں کی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں سکھایا جاتا ہے. دوسری بات سر آپ کو صحافی کی حیثیت سے اور ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی میں کہوں گی آپ نے فوجیوں کی جو ایک ٹرو ریٹائرمنٹ کی تصویر بھیجی وہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے، ورنہ جو امیج آج کل پھیلا ہوا ہے تو آپ سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. فوجیوں کے ریٹائرمنٹ کی بات کی جو ایک ہوتی ہے نا کہ بڑے امیر ہوتے ہیں، بڑا چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے پاکستان میں یہ چیزوں کو عام ہونا چاہیے. مطلب یہ تو کرنیلی سے ریٹائر ہوئے، انہوں نے 4 5 6 اور جاب بھی کی ہیں بائی دی وے. ریکارڈ توڑ دیا نے. اسٹیل مل، سول ایویشن، PIA اور جس ادارے میں گیا اس کو بہت امپروو کر کے آپ آئے. جی اور آخری بات یہ کہ سر نے یہ کہا کہ پاکستانیوں کے پاس کوئی تفریح نہیں ہے، تو پاکستانیوں کے پاس ایک تفریح ہے کہ ہم کھانا بہت اچھا کھاتے ہیں. اور آج آپ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کلفی آپ کے سامنے کیوں تھی. جی تو میں وہ اصل پیغام یہ تھا کہ کلفی جو ہے سعدیہ صاحبہ کی طرف سے اس لیے تھی. ایک تو عید تھی، خوشیاں، آپ لوگوں نے میسیجز میں پروگرام تبادلہ تو کیا، لیکن ان پیغامات میں منہ میٹھا کیجیے اس کلفی کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میڈم سعدیہ کو جو اعزاز ملا یہ دونوں کے لیے. جی بالکل بالکل ہم پوچھنے والے تھے تو ہم سمجھ گئے تھے اس کے لیے. ہے جی پرسنل کوئی نہ کوئی خوشخبری آتی رہے گی انشاءاللہ. اچھا یہ جو بٹ صاحب نے کہا نا، دیکھیے میری بات سنیے. مجھے PNS شفا جہاں سے میں علاج ساری عمر کراتا رہا فوجی ہوتے ہوئے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انٹیریئر منسٹری سے گورنر سننے کا، یہ آپ پاکستان کے کسی ہسپتال سے آپ علاج کرا سکتے ہیں، گورنمنٹ ریمبرس کرے گی. آئی نیور وینٹ ٹو آغا خان، نیور وینٹ ٹو ساؤتھ سٹی، نیور وینٹ ٹو اینی ایکسپینسو ہاسپٹل. وہی فوجی اسپتال. اب جو میرے ریسنٹ آپریشن ہوا ہے اس نے کہا سر یہ آپ کے یہاں کے ڈاکٹرس کی ٹیم از ناٹ فیلنگ کانفیڈنٹ اینڈ ٹو کمپیٹنٹ ٹو آپریٹ اپون یو. وہ ڈرتے بھی ہیں کہ سارا یہ لڑک گیا تو ہم پر کوئی پروموشن رک جائے گی. فوجی رینک وینک ملتے ہیں نا، وہ بولیں گے اس نے تو فلانے کو مار دیا تھا. تو انہوں نے معافی مانگ لی، کہا آغا خان جاؤ. آغا خان میں پیسے دینے پڑے. مائی سن ایکچولی اینڈ مائی ڈاٹر دے پیڈ مائی بل. حالانکہ میں 3 عہدے جو ہے کر چکا ہوں، اور بجلی کے بل آتا ہے تو ہم ابھی بھی کانپتے ہیں. یہ جو مس نمبر ہے کہ جنہوں نے کھا لیا ملک کو، فلانا بنا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے. ہر ایک کے لیے صحیح نہیں. کچھ داغی دانے سب جگہ ہوتے ہیں. سر یہ آخری جو آپ کا جملہ تھا نا وہ لکھ دیا جائے گا، کچھ دانے. ہاں وہ تو ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں.